بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سلطان شاہ کہیں سے ایک شطرنج اٹھا لایا ہے اور ویرا کے کمرے میں ہے، دونوں کھیل میں منہمک ہوں گے۔ غزالہ نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا اور میں اس انقلاب پر حیران رہ گیا۔ ہم سونے کے لیے گئے تو وہ دونوں لڑ رہے تھے اور اب اکٹھے شطرنج کھیل رہے تھے۔ یہی ہوتا ہے۔ غزالہ کے ہونٹوں پر معنی خیز تبسم پھیل گیا۔ اب کے سامنے وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، تنہائی میسر آئے تو شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ دونوں ہی بے چاری اپنی اپنی ذات میں اکیلے ہیں۔ وہ ہم دونوں کو ایک کمرے میں یکجا دیکھ کر اور بھی کڑتے ہوں گے، میں نے ہنس کر کہا۔ کبھی کبھی تو مجھے بھی ان پر رحم آنے لگتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا کیا بنے گا۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، وہ خود ہی اپنی اپنی راہیں نکال لیں گے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ اندر گھسے کیا کر رہے ہیں۔ میں نے اسے دعوت دی۔ غنیمت یہ تھا کہ اس کا کمرہ مکفل نہیں تھا۔ میں نے ہینڈل گھمایا تو سامنے ایک دلچسپ منظر نظر آیا۔ کھڑکیوں کے سارے دبیز پردے کھنچے ہوئے ہونے کی وجہ سے کمرے میں رات اتری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ فضا میں ہلکی ایئر کنڈیشن کی وجہ سے خوشگوار خنکی رچی ہوئی تھی۔ کمرے کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے ویرا کے سرہانے دھیمی روشنی والا صرف ایک سائیڈ لیمپ روشن تھا۔ ویرا بائیں پہلو کے بال سارے ہتھیلی پر ٹکائے اپنی مسہری پر دراز تھی۔ اس کے داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ سلگ رہی تھی۔ سلطان شاہ اس کے مقابل ایک کرسی پر آگے جھک کر بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کے درمیان رکھی ہوئی میز پر شطرنج جمی ہوئی تھی۔ اسی کے برابر میں ایش ٹرے اور اسکاچ کا دمکتا ہوا گلاس رکھا ہوا تھا اور ان دونوں کی نظریں شطرنج کے مہروں پر مرکوز تھی۔ خوب غزالہ اندر گھس کر گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بولی، یہاں تمباکو اور الکوہل کی اتنی تیز بو رچی ہوئی ہے کہ میں زیادہ دیر تک یہاں رکی تو میرا سر چکرانے لگے گا۔ وہ دونوں ہی چونک کر ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے دیکھ کر سلطان شاہ نے بوکھلا کر اپنی کرسی چھوڑ دی اور خفت امید ہنسی کے ساتھ بولا، ویرا بہت اچھی شطرنج کھیلتی ہے، تم بھی کھیلو گے؟ باہر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے رہتے ہو اور دوسروں کو پریشان کرتے ہو اور بند کمرے میں یہ خرمستیاں ہوتی ہیں، میں نے آنکھیں نکال کے کہا۔ غزالہ میرے بولنے سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ دیکھو ڈینی تمہیں گدھا کہہ رہا ہے، ویرا نے مخمور مسکراہٹ کے ساتھ اسے اکسایا۔ خرمستیاں گدھے ہی کرتے ہیں، ڈینی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان شاہ اپنا سر کھجاتے ہوئے بولا، بعض اوقات میں واقعی گدھا ہو کر رہ جاتا ہوں۔ اول خان کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے سلطان شاہ کو نظر انداز کر کے خشک لہجے میں ویرا سے پوچھا۔ پہلے اپنا لہجہ درست کرو۔ وہ اپنے گلاس سے ایک گھونٹ لے کر بے پرواہی سے بولی، بند کمرے میں شطرنج کھیلنا کوئی جرم نہیں ہے جو تم اتنی برہمی دکھا رہے ہو۔ بیٹھ کر شرافت سے بات کرو۔ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے کہ تم سے بات کی جائے یا شرافت سے۔ یہ کہہ کر میں نے ڈوبتے ہوئے عاجزانہ لہجے میں اپنی بات جاری رکھی، اگر تم مجھے اول خان کی گفتگو سے آگاہ کر سکو تو میں عمر بھر تمہارا ممنون رہوں گا۔ یہ ٹھیک ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ آرمی سگنل کور کے کسی افسر سے تمہاری بات کرانی چاہ رہا تھا۔ وہ ایک اہم معاملہ ہے، تمہیں پورا پس منظر معلوم ہوگا۔ مجھے بیدار کر دیا ہوتا۔ اول خان کو پتا چلا کہ تم سو رہے ہو تو اس نے تمہیں جگانے سے منع کر دیا۔ اس قصے میں کچھ ایسی باتیں تھی جو اول خان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر پھر اس نے خود ہی معاملہ نمٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ان دونوں کو چھوڑ کر باہر آ گیا۔ میں نے باری باری اسٹیشن 4 اور اول خان کے گھر فون کیا، لیکن وہ دونوں جگہوں سے غائب تھا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ پچھلی شام کو گھر سے نکلنے کے بعد واپس ہی نہیں لوٹا تھا، بس فون کر کے اپنی مصروفیات کی اطلاع دے دی تھی۔ میرے پاس اپریٹس بھی تھا، لیکن راس المیڈا کی مداخلت کی وجہ سے میں اسے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ راس المیڈا کی قیام گاہ پر جو کارروائی کی گئی تھی وہ غیر معمولی نوعیت کی تھی۔ وہاں سے گرفتار کیے جانے والوں اور فرار ہونے والوں کے خلاف قانونی ضابطوں کے تحت کارروائی کا کام خاصا وسیع، طویل اور پرپیچ تھا، جس میں اول خان کا ملوث ہونا ناگزیر تھا۔ بات صرف اتنی ہی نہیں تھی بلکہ آتش زدگی اور ہلاکتوں کے واقعات اول خان کی دشواریوں میں مزید اضافہ کر سکتے تھے۔ 6:15 بجے میجر غوث کا فون آیا، وہ بھی اول خان کی تلاش میں تھا۔ میری آواز پہچان کر اس نے کہا، تمہارے اصل شکار تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا، مگر پھر بھی تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر تم سب مبارکباد کے مستحق ہو۔ پریس میں ان خبروں کا مکمل بلیک آؤٹ کرا دیا گیا ہے، لیکن شہر کا ہر چھوٹا بڑا افسر اول خان کی زبان سے پورے واقعات سننے پر کمر بستہ ہے۔ شاید وہ اسی لیے کہیں رپوش ہو گیا ہے۔ رپوش ہو گیا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ جب کوئی شخص اپنے سارے
मुमकिन ठिकानों से गायब हो तो इसे रिपोश ही कहेंगे। इससे राब्ता हो तो बता देना कि मैंने इसकी मुश्किलात हल कर दी हैं। ये केस बराह रास्त मेरे महकमे की तहवील में आ गया है। सिविलियन हुकाम को इस मामले से बिल्कुल दूर रहने के अहकाम जारी हो चुके हैं। मेरा राब्ता हुआ तो मैं बता दूंगा, वो तुम्हें मिल जाए तो इससे कहना कि मुझे फोन कर ले। रिसीवर पर मेजर गौस का एक जानदार कहका सुनाई दिया और फिर लाइन बेजान हो गई। मैं रिसीवर क्रैडल पर रखने भी न पाया था कि अचानक डोरबेल चीख उठी। मैंने उठने का इरादा किया मगर मुझसे पहले ही सुल्तान शाह वीरा के कमरे से निकलकर दरवाजे पर पहुंच गया। सलाम की आवाज से इल्म हुआ कि आने वाला अव्वल खान था। मैं इसके इस्तकबाल के लिए उठ गया। वो अंदर आते ही थके हारे अंदाज में सोफे पर गिर गया। एक गिलास पानी दो, आज मैं सारा दिन भाग भाग कर बुरी तरह थक गया हूँ, इसने गहरे गहरे सांस लेते हुए कहा। सुल्तान शाह इसके लिए पानी लेने चला गया। मेरे लिए अपने तजस्सुस और इज़्तिराब पर काबू पाना दुश्वार हो रहा था। मैंने इसके करीब बैठकर आहिस्ता से पूछा, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैनर वाले किस्से का क्या बना? तुम ठीक कह रहे थे, इसने चौंक कर कहा। वो लोग बहुत सी पेचीदा इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे थे जो मेरी समझ से बाहर थी। तुमसे राब्ता न होने के बाद मैंने इन्हें असल सूरत हाल से आगाह कर दिया। इनकी हतमी राय है कि फ्रीक्वेंसी मालूम करने वाला कोई आला इतना हल्का फुल्का और खुदकार नहीं हो सकता कि एक आदमी इसे लेकर तेजी के साथ आजादाना नकलो हरकत कर सके। रास अलमेडा यकीनी तौर पर कोई ऑपरेटस इस्तेमाल कर रहा है। अव्वल खान के इस इंकशाफ ने मेरे जहन को सुन करके रख दिया। वो जो कुछ बता रहा था इसका एक ही नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि स्पेशल टास्क फोर्स की फौलादी सफों में एक मरतबा फिर शिगाफ पड़ चुका था और इस बार इस शिगाफ के उस पार रास अलमेडा का शैतानी चेहरा वाज़े तौर पर देखा जा सकता था। इसका मतलब है कि एसटीएफ का कोई ऑपरेटस रास अलमेडा की तहवील में चला गया है। मेरी खामोशी पर वीरा ने मुतजस्सिसाना लहजे में अव्वल खान से सवाल किया। इस बारे में वसूख से कोई बात नहीं कही जा सकती। अव्वल खान ने सुल्तान शाह के हाथ से पानी का गिलास लेकर धीरे से कहा, वो कई इम्कानात की बात कर रहे हैं, मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। न जाने कब से प्यासा था कि अपनी बात पूरी करते ही गिलास मुंह से लगाकर खाली करता चला गया। इन चंद लम्हों में मेरे जहन में दो सूरतें नमूदार हुई। इन वाकयात के पेश नजर पहला इम्कान ये हो सकता था कि स्पेशल टास्क फोर्स की मुकामी तंजीम का कोई आदमी रास अलमेडा के हमदर्दों के साथ मिल गया हो और इसने फोर्स का कोई ऑपरेटस इनके हवाले कर दिया हो। इस पर रास अलमेडा अव्वल ता आखिर सारी गुफ्तगू सुनता रहा हो। और दूसरी सूरत ये हो सकती थी कि रास अलमेडा के मस्कन पर वाकया कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैनर मौजूद रहा हो। इसने हम लोगों के मुश्तरका हमले का आगाज होते ही अपने इस हसास आले के जरिए सुराग लगाया हो कि इसके दुश्मन किस रेडियो फ्रीक्वेंसी पर हदायत और मालूमात का तबादला कर रहे हैं और फिर इसने इसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले किसी हल्के फुल्के ऑपरेटर्स के जरिए हमारी गुफ्तगू में दखल अंदाज होने का फैसला कर लिया हो। दूसरा इम्कान एसटीएफ में किसी गद्दारी की मौजूदगी बाज़े नफी करता था। पानी का गिलास खाली करने के बाद अव्वल खान ने अपनी बात का सिलसिला जोड़ते हुए कहा, एक बात तय हो गई है कि अभी तक कोई इतना हल्का फुल्का रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैनर ईजाद नहीं हुआ है जिसे कोई शख्स एक दस्ती आले के तौर पर अपने साथ लेकर घूमता फिरे। अगर रास अलमेडा अपने स्कैनर पर बात कर रहा होता तो छत से हेलीकॉप्टर में मुंतकली के वक्त इसकी बातों में कुछ न कुछ तअत्तुल जरूर आना चाहिए था। वीरा इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मुस्तरब लबो लहजे में बोल पड़ी, इसका मतलब है कि स्पेशल टास्क फोर्स का कोई ऑपरेटस हासिल कर चुका है। नहीं, मैंने इस बारे में अपना पूरा इत्मीनान कर लिया है। इसने कहा, फोर्स के लिए SR-734 किस्म के कुल 40 ऑपरेटर्स दरामद किए गए थे और अब से 1 घंटे पहले तक ये पूरी तादाद एसटीएफ के मुख्तलिफ यूनिटों की तहवील में मौजूद थी। इनमें से 9 ऑपरेटर्स स्टेशन 4 के पास थे और ये तादाद इस वक्त भी पूरी है। मुझे खुशी है कि मेरे किसी आदमी की गद्दारी का शुबा अब बेबुनियाद साबित हो चुका है। फिर तुम्हारे मुवासलाती निजाम में रास अलमेडा कैसे मुदाखलत कर रहा था? सुल्तान शाह ने पूछा। इसने अपने स्कैनर पर हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का सुराग लगाया और फिर इसी रेंज के किसी ऑपरेटर्स पर हमारी गुफ्तगू में मुदाखलत शुरू कर दी। ये इस पूरी पहेली का आसान तरीन हल है, इसने कहा। वीरा के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हो गई। इसने कहा, अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही तो SR-734 अमेरिका ही के बने हुए हैं। बदकिस्मती से वो मेरा वतन है और मैं अपने मकार हम वतनों को बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। वो तरक्की पजीर मुल्कों को मदद दे रहे हैं या इनसे तजारत कर रहे हों, हर वक्त इनके हलकूम पर अपनी उंगली रखे रहते हैं। इन्होंने किसी फौजी या नीम फौजी मुआहदे के तहत 40 SR-734 तुमको भेजे होंगे तो 2 अपने कमर्शियल या फौजी अताशी को भी भेजे होंगे ताकि वो खुफिया तौर पर इन हालात के
استعمال کی نگرانی کرتے رہے اور اب وہی خفیہ آپریٹرز راس المیڈا کی مدد کر رہے ہوں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اول خان نے اعتراف کیا، ہم نے ایک مدت تک ان سے فریب کھائے ہیں، لیکن اب ہم بھی ہوشیار ہو گئے ہیں۔ وہ ان آلات کو جس فریکوینسی پر سیٹ کر کے آگے بھیجتے ہیں، ہم استعمال سے پہلے اسے بدل دیتے ہیں۔ یہ صرف ایس ٹی ایف کا معاملہ نہیں ہے، پورے دفاعی نظام میں یہ حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، ورنہ کسی بھی شعبے میں ہمارا رازداری برقرار نہ رہ سکتی۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ہمارے ذمہ دار اہلکار ہماری قومی ترجیحات پر ہر وقت نگاہ رکھتے ہیں۔ سلطان شاہ کے چہرے پر نظریں جما کے قدرے احتجاجیہ لہجے میں بولا، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم امریکہ اور اس کے سازشی فتنوں کے بارے میں اتنے وثوق سے دعوے کیسے کرتی ہو؟ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امریکہ کے مقتدر حکام تم سے مشورہ کر کے اپنی ساری حکمت عملیہ مرتب کرتے ہو۔ تم میری باتوں پر بلا وجہ سلگ رہے ہو۔ پیرا نے نرمی سے کہا، موجودہ حالات کو تو چھوڑ ہی دو، میں نے جمی لائٹ کی زندگی میں بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں امریکن پالیسیوں میں کوئی عمل دخل رکھتی ہوں۔ ساری بات اس فوجی اور سیاسی جین کی نفسیات کو سمجھنے کی ہے۔ میں اپنے ہم وطنوں کی ذہنیت کو اچھی طرح سمجھتی ہوں اور اسی لیے ان کے بارے میں کھلی باتیں کہہ ڈالتی ہوں جو سچ نہیں تو سچ سے بہت قریب ہوتی ہیں۔ شاید تمہیں یہ جان کر حیرت ہو کہ پچھلے چند برسوں میں امریکہ میں عالمی حکمرانی کا ایک نیا تصور انگڑائیاں لینے لگا ہے۔ اب واشنگٹن میں بیٹھا ہوا ہر طاقتور سرکاری اہلکار یہ سمجھنے لگا ہے کہ وہ امریکن ٹیکس دہندگان کا خادم ہونے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا مخدوم ہے اور عالمی نقشے پر موجود کسی بھی ملک کو اپنے اشاروں پر نچانے کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ وہ برابری کے بجائے دوسروں سے اپنی برتری کے پیش نظر معاملات طے کرتے ہیں۔ تم بلا وجہ سیاست میں ٹانگ اڑا رہی ہو، میں نے ناخوشگوار لہجے میں ویرا کو ٹوکا۔ اس وقت ہمارا مسئلہ راس المیڈا ہے، ہمیں اپنی ساری توجہ اسی پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ راس المیڈا آسمان سے نہیں ٹپکا، وہ ان حالات کی پیداوار ہے جن میں پر میں روشنی ڈال رہی ہوتی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، سلطان شاہ نے سر ہلا کر تفہیمی لہجے میں تبصرہ کیا۔ اگر تم اس پر روشنی نہ ڈالتی تو گہرے اندھیرے کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ اول خان راس المیڈا کے بجائے مائیکل جیکسن کے پیچھے ہو لیتا اور راس المیڈا اندھیرے میں چھپا رہ جاتا۔ تم دونوں تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبانیں بند رکھو، میں نے سختی سے انہیں ڈانٹا۔ خاموش نہیں بیٹھ سکتے تو یہاں سے چلے جاؤ، میں اول خان سے کچھ اہم باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میری برہمی پر غزالہ بے اختیار مسکرانے لگی۔ ویرا نے مجھے کینہ توز نظروں سے گھورا لیکن زبان سے کچھ نہیں بولی۔ رات جس عمارت میں راس المیڈا سے ہمارا تصادم ہوا وہ فریڈم لاج کہلاتی ہے اور پچھلے 3 برس سے ریمی مارٹن نامی ایک امریکن کے تصرف میں ہے۔ اس نے وہ عمارت کرائے پر لی ہوئی تھی اور ہر سال مالک مکان سے معاہدے کی باقاعدہ تجدید کرتا رہا ہے۔ اول خان نے قدرے توقف کے بعد کہا، ایک غیر ملکی کو شہر میں اتنی بڑی عمارت کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کرایہ داری کے معاہدے میں اس عمارت کا کوئی نہ کوئی مصرف تو ظاہر کیا ہی ہوگا، میں نے کہا۔ اول خان نے ایک گہرا سانس لے کر وضاحت کرتے ہوئے بتایا، وہ مقامیوں کے تعاون سے کوئی رفاہی ادارہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ عمارت کو رہائش کے ساتھ اس رفاہی ادارے کے دفتر کے طور پر بھی استعمال کیا جانا تھا۔ مجرمانہ مقاصد کی آڑ کے لیے اس سے بہتر عذر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ غزالہ نے تبصرہ کیا، رفاہی ادارے کی آڑ میں وہاں ہر طبقے کے لوگوں کی آمد و رفت کو تحفظ حاصل رہا ہوگا۔ بظاہر ریمی مارٹن وہاں کرایہ دار تھا لیکن اس نے خفیہ رقم خرچ کر کے اس مکان میں بہت سی تبدیلیاں کرائی تھی۔ انہی میں دیواروں کا اونچا کیا جانا اور خود کار شٹرز کی تنصیب بھی شامل تھی۔ لیکن وہ ہے کہاں؟ میں نے اول خان سے پوچھا۔ وہ ہاتھ آ جائے تو ہمیں اپنے بہت سے سوالات کے جواب مل سکتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ 3 سال سے یہاں موجود تھا اور اس کی سرگرمیاں بھی جاری رہی ہوں گی، مگر وہ ہم سب کی نگاہوں سے اس طرح اوجھل تھا کہ کسی کو اس کے وجود کی بھنک تک نہیں مل سکی۔ فریڈم لاج میں مرنے والوں میں ریمی مارٹن بھی شامل تھا۔ اول خان نے انکشاف کیا، 18 قیدیوں اور 4 لاشوں کے علاوہ تم 2 زخمیوں کے بارے میں بھی سن چکے تھے۔ ایک جلی ہوئی لاش بھی وہاں پائی گئی تھی۔ مکان کی چھت پر 2 سفید فاموں اور ایک مقامی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ان تینوں کی پیشانیوں کو گولی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ تینوں شاید راس المیڈا کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، اس لیے اس نے فرار ہوتے ہوئے ان تینوں کو خود ہی ختم کر دیا۔ انہی میں سے ایک گورے کو ریمی مارٹن کی حیثیت سے شناخت کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ریمی مارٹن ہی بلیک ہاک رہا ہوگا، ویرا نے تبصرہ کیا۔ ریمی مارٹن وائٹ ہاک بھی ہو سکتا ہے، بلیک ہاک براہ راست راس المیڈا کو جواب دے تھا۔ وہ سخی مراد والے بنگلے میں رہ رہا تھا اور میں نے اسے وہیں گھیرا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ ریمی مارٹن شروع ہی سے فریڈم لاج سنبھال رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھوں مرنے والا گرے ہاک بھی اسی کے ساتھ رہتا ہو، میں نے کہا۔ کسی کے کہیں بھی آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اول
خان نے کہا ہو سکتا ہے کہ بلیک ہاک صرف K9 مشن کی تکمیل کے لیے سخی مراد کی کوٹھی میں منتقل ہوا ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ راس المیڈا کو خود ہی اپنے 2 قابل اعتماد ساتھیوں کو ختم کر دینا پڑا اور اب وہ عملاً تنہا ہو کر رہ گیا ہے۔ تنہا نہیں ہوا، میں نے جواب دیا، تم بھول رہے ہو کہ اسے امریکن کونسل خانے کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ ان کی مدد لینے کے لیے اسے راڈنی آرک بننا ہوگا۔ سلطان شاہ بولا، ہم نے راس المیڈا کی سرکوبی کے لیے پورا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اول خان نے اچانک جرجری لے کر کہا، لیکن کل رات مجھے خیال آیا کہ اس کی پناہ گاہ کوئی سفارتی عمارت ثابت ہوئی تو ایک کوہرام برپا ہو جائے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ فریڈم لاج کا کونسل خانے والوں سے کوئی تعلق سامنے نہیں آیا۔ راس المیڈا فریڈم لاج میں 8 لاشیں اور 20 قیدی چھوڑ کر اپنے زخموں کو چاٹتا ہوا فرار ہوا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور میجر غوث کی مداخلت کے بغیر اسے پریس میں آنے سے نہیں روکا جا سکتا تھا۔ اول خان نے بتایا کہ فریڈم لاج میں متعدد کمپیوٹروں کے ساتھ ساتھ بہت سا جدید مواصلاتی ساز و سامان بھی موجود تھا، جس کا بیشتر حصہ راس المیڈا کی لگائی ہوئی آگ کا ایندھن بن گیا تھا، لیکن وہ کمرہ محفوظ رہا جہاں سے ہتھیاروں وغیرہ کی ایک بڑی کھیپ برآمد ہوئی۔ اس میں 20 خود کار رائفلوں اور 4 ہلکے راکٹ لانچرز کے علاوہ اندھیرے میں دور تک دیکھنے والی انفراریڈ دوربینوں کا ایک کریٹ، گولیوں اور میگزین کا انبار اور ڈائنامائٹ سٹکس کا ذخیرہ شامل تھا۔ ہمارے مقابلے کے لیے فریڈم لاج کے مکین جو ہتھیار استعمال کر رہے تھے وہ اس ذخیرے کے علاوہ تھے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ریمی مارٹن کن مقاصد کے تحت 3 برس سے فریڈم لاج میں مقیم تھا، وہ لوگ وہاں کیا کر رہے تھے، ان کی سرگرمیوں کی کیا نوعیت تھی اور وہاں ہتھیاروں وغیرہ کا ذخیرہ کیوں موجود تھا۔ میرے ان سوالات نے سب ہی کو الجھا دیا۔ راس المیڈا کا نام K9 مشن کے محدود حوالے کے ساتھ اچانک یہ ہمارے سامنے آیا تھا۔ K9 نامی منصوبے کی بربادی کی آنکھ مچولی میں ہمیں کسی بھی موقع پر یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی منظم نفری بھی رہی ہوگی۔ اس وقت لے دے کر بس ایلن سیمپر فال ہمارے سامنے تھا جو مقامی گنڈوں کے سہارے راس المیڈا کی معاونت کر رہا تھا، لیکن K9 کا بھیانک منصوبہ ناکام ہوتے ہی راس المیڈا نے ایک دم اپنی کینچلی بدل لی تھی اور ایک بالکل ہی نئے روپ میں ہمارے سامنے آیا تھا۔ ہم پانچوں اس بارے میں کافی دیر تک مغزنی کرتے رہے، پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ راس المیڈا ابتدا میں ایلن اور پیٹر سے کام لیتا رہا، پھر اس کی اعانت کے لیے گیری ہارٹ اور جیف ملر بھی میدان عمل میں آ گئے، لیکن ایلن اور پیٹر اپنی بدقسمتی سے ہمارے چنگل میں پھنس گئے۔ پیٹر مارا گیا، ایلن بری طرح زخمی ہونے کے بعد چل بسا۔ اس موقع پر راس المیڈا بھی بال بال بچا اور زخمی ہونے کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ایلن کی اس کمی گاہ پر جشن میں جو لوگ موجود تھے وہ غالباً فریڈم لاج ہی کے مکین تھے۔ مقامیوں اور غیر ملکیوں کے اس ملے جلے بدمست ہجوم نے ایلن کی کمی گاہ پر ویرا کی ایسی تذلیل کی تھی کہ وہ عارضی طور پر اپنا ذہنی توازن کھو کر سکتے کا شکار ہو گئی تھی۔ جب راس المیڈا ہر طرف سے تنہا ہونے لگا تو غالباً امریکن کونسل خانے نے ریمی مارٹن اور اس کے 2 ساتھیوں کی خدمات راس المیڈا کے سپرد کر دی۔ بنیادی طور پر وہ تینوں اپنے کونسل خانے کے ایجنٹ تھے جو اپنے سفارتی رابطوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر برسوں سے فریڈم لاج میں اپنی گناؤنی سازشوں کو پروان چڑھا رہے تھے۔ فریڈم لاج سے اسپیشل ٹاسک فورس یا ملٹری سیکرٹ سروس والوں کو کوئی ایسا ریکارڈ نہیں مل سکتا تھا جس سے ان کی سرگرمیوں اور مقاصد پر روشنی پڑتی ہو، لیکن وہاں موجود ہتھیاروں وغیرہ کی بنا پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ فریڈم لاج والے غیر سفارتی مگر پیشہ ورانہ انداز میں پاکستان میں دہشت گرد اور تخریبی عناصر کی سرپرستی کر کے امن و امان کو تباہ کرنے کا کام کر رہے تھے۔ ہتھیاروں سے بری ہوئی الحدید نامی لانچ کے پکڑے جانے کے بعد پہلے بھی امریکنوں کی اس قسم کے عزائم کی نشاندہی ہو چکی تھی۔ اس وقت ان کے رابطے بھی سامنے آ گئے تھے۔ وہ بھارتی ایجنٹوں کے ذریعے غیر قانونی ہتھیار اندرون سندھ پھیلے ہوئے ڈاکوؤں اور دہشت گردوں میں پھیلا کر انہیں ریاستی قوتوں کے خلاف صف آرا کرانا چاہتے تھے۔ راس المیڈا کا K9 نامی منصوبہ ناکام ہونے کے ساتھ ساتھ فریڈم لاج کا فتنہ بھی بڑی حد تک مٹ گیا تھا۔ ان دنوں راس المیڈا کے ستارے ہی گردش میں آئے ہوئے تھے کہ اس کی نحوست کا سایہ اس کے حلیفوں کی بربادی کا سبب بن رہا تھا۔ اپنے آدمیوں کو کھو دینے کے بعد اس نے فریڈم لاج کے مضبوط قلعے میں پناہ لی تو وہ قلعہ ہی برباد ہو گیا۔ اس کے مکین ہلاک یا گرفتار ہو چکے تھے، مگر فکر مندی کی بات یہ تھی کہ راس المیڈا زندہ اور آزاد تھا۔ اپنی پے در پہ ناکامیوں کے بعد وہ یہاں سے فرار کی راہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ وہ بحث سمیٹنے کے بعد سلطان شاہ نے پورا امید لہجے میں اپنی رائے ظاہر کی۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک ایک کر کے اپنے تمام ہی ٹھکانوں سے محروم ہو چکا ہے۔ اول خان نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ بہت ڈھیٹ اور ضدی آدمی معلوم ہوتا ہے، اتنی آسانی سے میدان چھوڑ کر
نہیں بھاگے گا، اس نے اب اپنے آقاؤں سے مدد طلب کی ہوگی، وہ پاکستان سے بہت زیادہ ناخوش ہیں، دل کھول کر اس کی مدد کریں گے۔ ویرا بول پڑی۔ اچانک ہی مجھے راس المیڈا کے ہیلی کاپٹر کا خیال آ گیا اور میں نے اول خان سے سوال کر ڈالا، یہ بات ناقابل فہم ہے کہ ہیلی کاپٹر پرزوں کی صورت میں فریڈم لاج کی چھت پر لا کر جوڑا گیا اور پھر ترپالوں وغیرہ میں چھپا دیا گیا، لیکن فریڈم لاج سے پرواز کرنے کے بعد وہ اتنی آسانی سے کہیں غائب نہیں ہو سکتا تھا۔ کوشش کی جائے تو پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کل رات راس المیڈا نے کہاں پناہ لی ہے۔ کسی کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ اس بارے میں سوچتا۔ اول خان نے ایمانداری سے کہا، راس المیڈا نے اسے کسی ویرانے میں چھوڑنے کی حماقت نہیں کی ہوگی کہ اسے کونسل خانے کے اسی وسیع گراج میں اتارا ہوگا جہاں بختر بند ایمبولینس پہنچائی گئی تھی، وہاں کوئی مقامی اہلکار داخل نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کے پیچھے سر کھپانا بے سود ہے۔ وہ نکل گیا مگر اب میرے اعصاب پر سخی مراد سوار ہو رہا ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اسے تو میں بھول ہی بیٹھا تھا، وہ نادرا کے ویران مکان کے تہہ خانے میں اپنی آزادی کا انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے یاد دلانے پر اول خان اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کے بے ساختہ بولا، تمہارے مشورے کے مطابق میں نے اسے بے ہوشی کی حالت میں اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ نادرا کے گھر کے لیے روانہ کر دیا تھا، لیکن وہ بدکار اور قابل نفرت شخص تمہیں کیوں یاد آ گیا؟ سلطان شاہ نے مجھ سے پوچھا۔ وہ ایک جانا پہچانا سیاسی لیڈر ہے، میں نے اسی سرد لہجے میں کہا۔ اپنی منافقت کے سہارے اس نے اپنے حامیوں کا ایک قابل ذکر حلقہ بنایا ہوا ہے۔ وہ اقتدار کا اس قدر بھوکا ہے کہ ہیروین کی تجارت سے کمائی ہوئی دولت کے سہارے منتخب ہو کر جلد از جلد اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ جانا چاہتا ہے۔ اسی جیسے قوم فروش لوگوں نے راس المیڈا جیسے سازشیوں کو یہاں پہنچنے کے لیے سازگار فضا فراہم کی ہوئی ہے۔ سانپ نکل گیا مگر میں اس بل کو تباہ کر دوں گا۔ سخی مراد کو مرنا ہوگا تاکہ اس کے انجام سے دوسرے غدار عبرت حاصل کر سکیں۔ اسے مارنا تو شاید اس وقت دنیا کا آسان ترین کام ثابت ہوگا۔ قید میں موجود دشمن کو مارنے کے بارے میں تمہاری فکر مندی میری سمجھ سے باہر ہے، سلطان شاہ بولا۔ میں بھی جانتا ہوں اب وہ ایک گولی کا مہمان ہے، میں نے زہر خاند کے ساتھ کہا، مگر میں اسے اتنا سہل انجام کا حقدار نہیں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی موت اپنے حلیف کے ہاتھوں ہو تو دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو سکے۔ تم اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ اول خان نے بے چینی سے پوچھا۔ ہم نے اسے آزادی کا وعدہ کیا ہے، کل اسے آزادی مل جانی چاہیے۔ تم الجھی ہوئی باتیں کر رہے ہو، ایک بار وہ نکل گیا تو دوبارہ اتنی آسانی سے ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ جس اثر و رسوخ کا مالک ہے تم جانتے ہی ہو۔ اس کی شکایت پر شہر کی پوری انتظامیہ اس کی حفاظت کے لیے حرکت میں آ جائے گی۔ ابھی تک تاوان کی وجہ سے یہ قصہ دبا ہوا ہے۔ میں نے یکے بعد دیگرے سگریٹ کے چند گہرے کش لیے، پھر کہا، فریڈم لاج کے بارے میں آج اخبارات کو ایک مختصر مگر سنسنی خیز خبر جاری کروا دو کہ ملک کے نامور سیاسی رہنما سخی مراد کی نشاندہی پر مقامی حکام نے بین الاقوامی دہشت گردوں کی ایک خفیہ پناہ گاہ پر چھاپا مار کر بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا ہے۔ یہ خبر معاملات کو الجھا دے گی۔ ایک طرف سخی مراد کی گمشدگی کے بارے میں اغوا برائے تاوان کا تاثر پیدا کیا گیا ہے، اب اس کی نشاندہی پر چھاپے کی خبر جاری کی گئی تو سخی مراد کے اغوا کی ذمہ داری کسی نہ کسی ایجنسی پر آ جائے گی۔ میجر گھوش بھی یہ ذمہ داری لینے پر آمادہ نہیں ہوگا اور پھر وہ خبر دے کر سخی مراد سمجھ لے گا کہ تم پاکستان کی سرکاری ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے ہو۔ سلطان شاہ نے اول خان کا ساتھ دیتے ہوئے اضافہ کیا، کھیل میں شریک ہر اہم فریق اب میرے اصل کردار سے باخبر ہو چکا ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، سخی مراد کے جان لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر اغوا کی ذمہ داری والی بات قابل فہم ہے۔ میں کوئی نئی الجھن کھڑی کیے بغیر صرف اتنا چاہتا ہوں کہ سخی مراد کو رہا کرنے سے پہلے یہ بات راس المیڈا کو ذہن نشین کرا دی جائے کہ فریڈم لاج میں اس کی بربادی سخی مراد کی مخبری کی بنا پر ہوئی ہے۔ اب میں سمجھا۔ اول خان اپنے ہونٹوں کو دائرے کی شکل میں سکیڑ کر تحیر سے بولا، تم سخی مراد کو اپنا چارہ بنانا چاہتے ہو۔ راس المیڈا اس کا رخ کرے گا اور تم اسے پکڑ لو گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ رازداری کی خاطر راس المیڈا ایسی حماقت کر گزرے تو اور بات ہے، ورنہ وہ سخی مراد کی زندگی کے خاتمے کے لیے کرائے کے کسی آدمی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، خبر جاری کرنے میں ایک اور خطرہ بھی پوشیدہ ہے، غزالہ نے آہستگی سے کہا۔ وہ ابتدا ہی سے پوری گفتگو بہت غور سے سنتی رہی تھی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آزادی پانے کے بعد سخی مراد وہ خبر دیکھتے ہی گھبرا جائے گا کہ اس کے سارے راز آپ کے ذریعے سرکاری ایجنسیوں تک پہنچ گئے ہیں یا پہنچ سکتے ہیں۔ اپنی سلامتی کو خطرے میں پا کر اگر وہ فوراً ہی ملک سے فرار ہو گیا تو ہم سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، پھر کوئی اور تجویز سوچنی پڑے گی۔ ان لوگوں کی باتوں نے مجھے فکر مند کر دیا۔ وہ ایس ٹی ایف کا آپریٹر نہیں تو اسی فریکوینسی پر کوئی اور ٹرانسمیٹر استعمال کر رہا ہے۔ غزالہ نے پھر کہا، آپ
راس المیڈا کو براہ راست مخاطب کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے لاف و گزاف ضرور کرے گا۔ آپ باتوں ہی باتوں میں اسے بتا دیں کہ سخی مراد نے فریڈم لاج کی نشاندہی کی تھی۔ غزالہ کی اس سیدھی سی تجویز پر سب ہی خوشی سے اچھل پڑے۔ اس وقت تم بہت دور کی کوڑی لائی ہو، میں نے ستائشی لہجے میں کہا۔ اپنے چچا زاد بھائی ولی داد کو سخی مراد نے ہلاک کیا۔ تمہاری تجویز پر عمل کرنے کی صورت میں کسی کے لیے کوئی دشواری پیدا نہیں ہوگی اور سخی مراد راس المیڈا کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ ہمارا مقدر یاور رہا تو ہم راس المیڈا کو نیا سراغ حاصل کر لیں گے۔ غزالہ بہت کم بولتی ہے لیکن ہماری باتوں میں جب بھی دخل دیتی ہے کوئی چونکا دینے والا نقطہ لاتی ہے۔ وہ فکرے ادا کرتے ہوئے سلطان شاہ کی باتیں کھلی جا رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے غزالہ ہماری باتیں سنتی ہی نہیں، ان پر غور بھی کرتی ہے، اول خان نے کہا۔ اس سے پہلے کہ میرے دماغ خراب کر دیا جائے مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ غزالہ نے انکسار سے ہنستے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھنا چاہا مگر ویرا نے ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر بٹھا دیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔